ابھی میں آپ کو اپنی پوری لائف کے بارے میں بتاؤں گی کہ مطلب میرا رشتہ کیسے ہوا، کس نے کروایا اور کب ہوا، جوائنٹ فیملی میں ہوا یا چھوٹی فیملی میں۔ تو آج میں آپ یوٹیوب فیملی سے یہ باتیں شیئر کروں گی۔ جیسا کہ میں نے سیکنڈ ایئر پاس آؤٹ کیا تھا، تو میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، تو جاب میری ہو گئی تھی کنفرم، اور مجھے اسی رات کو نکلنا تھا انٹرویو کے لیے کراچی اپنی امی کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہماری لائف میں ہوتا ہے نا یا ہونے والا ہوتا ہے، وہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ آگے ہماری لائف میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیونکہ جو انسان سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو تھوڑا شارٹ میں ہی بتاؤں گی کہ اس ٹائم پھر میرا اچانک سے رشتہ آ گیا۔ اچھی فیملی تھے، مطلب آؤٹ آف فیملی تھے، ہمارے ریلیٹیوس نہیں تھے وہ لوگ، نہ ہی ہم لوگ ان کو جانتے تھے، ایک ہی سٹی میں رہتے تھے مگر ایک دوسرے کو ہم لوگ جانتے نہیں تھے۔ وہ رشتہ ایسے ہوا دراصل کہ میری منہ بولی خالہ تھی، جو وہ ان کی دور کی رشتہ دار تھی، ان کے ساتھ آنا جانا تھا۔ وہ جو میری منہ بولی خالہ تھی وہ مجھے بہت ہی پیار کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی۔ میری اماں کو اس نے بہن کہا تھا، ہمارے گھر میں اکثر آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہماری منہ بولی خالہ ہے، اسے لگتا تھا جیسے وہ ہماری سگی خالہ ہے۔ تو وہ مجھے بیٹی بیٹی کہتی تھی، سچے دل سے خلوص سے، اور میں بھی اس کو اپنی امی کی جگہ سمجھتی تھی۔ تو وہ مجھے کہتی تھی، بیٹا میں تمہارا رشتہ کرواؤں گی، کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں تمہارا رشتہ نہیں کرواؤں گی تو میں ایسے نہیں مروں گی۔ مطلب اس نے ایک ارادہ کر لیا تھا کہ تم میری بیٹی ہو اور میں ہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گی، اور بہت ہی اچھی فیملی میں تمہارا رشتہ کرواؤں گی۔ تو فری میں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ فری مجھے دنیا سے رخصت کرے، کہ ایک ہوتا ہے نا بندہ جو ارادہ کر لے، اور وہ بہت ہی نیک تھی، نمازی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کی سن لی۔ تو اس کے کوئی رشتہ دار تھے دور کے، تو وہ ایسے ہی اچانک سے آئی ایک دن ہمارے گھر بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہ کرواتی تھی، اس کی کافی جان پہچان تھی، کافی فیملی سے اٹھتی بیٹھتی تھی، تو لوگ اس کو کہتے تھے اچھا سمجھ کر کے ہمیں رشتہ کروا دو کسی اچھی فیملی میں، تو وہ ایسے کرواتی تھی مطلب رشتے وغیرہ۔ تو کافی لڑکیوں کے لڑکوں کے اس نے کامیاب رشتے کروائے تھے، اچھے کروائے تھے۔ مطلب وہ رشتے والی نہیں تھی، ایز اے فیملی کے تھرو جیسے آنا جانا ہوتا ہے انسان کا، تو اچھی اخلاقاً وہ تھی، تو اس وجہ سے لوگ اس کو نا بھروسہ کر کے اس کو بولتے تھے۔ تو پھر وہ ایسے بیٹھے تھے، ہم لوگ باتیں کرے تھے، تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میری امی کو چلو میں تجھے کہیں لے کر چلتی ہوں، ایسے چلتے ہیں کہیں، میری بہن ہے منہ بولی، تو اس کے گھر چل کے نا چکر لگا کے آتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، مجھے بھی علم نہیں تھا، نہ ہی میرے سوچ میں تھا، نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھا یہ سب، نہ میری امی کے وہم و گمان میں تھا۔ تو اگر میری امی کو یہ پتہ ہوتا تو میری امی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی، کیونکہ پہلی بات میں بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، اور میرا تو امی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی نے کہا تھا میں اس کا رشتہ سب سے اینڈ میں کروں گی، جب میرے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو فری میں اس کا کروں گی، فی الحال یہ میری بیٹی جاب کرے گی، پڑھے گی، آگے اپنی زندگی بنائے گی، تو وہ چھوٹی ہے، اور میں لاڈلی بھی تھی سب بہن بھائیوں میں سے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ ایسے اماں کو لے گئی، تو پھر وہ گئے ادھر، تو وہاں جو میرے ہونے والے سسرال تھے، تو اس نے میری منہ بولی خالہ نے اچانک سے نا ان کے گھر لے گئی امی کو۔ امی گئی ادھر، امی نے کہا یہ کون ہے، امی حیران ہو گئی۔ تو آگے سے اس خالہ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو بہن، میں تمہیں ادھر لے کر آئی ہوں، ایسے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں دور کے، تم دیکھو یہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ تو وہاں میری امی ہکی بکی رہ گئی اور حیران پریشان ہو گئی، تو دل میں کہہ رہی تھی یہ تو اچھا نہیں ہے، حالانکہ مجھے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، امی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو ایسے اچانک اس کو لے گئی، تو دیکھے نا بیٹی والا جو انسان ہوتا ہے نا، تو بے شک آگے والے لوگوں کو پتہ نہ بھی ہو، تو پھر میری امی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو جب اس نے ایسے اشارہ دیا نا، تو میری امی پھر سمجھ گئی، تو پھر میری امی کو نا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میری امی کچھ دیر ادھر بیٹھی، کافی باتیں کیں، اور وہ جو تھی میری ہونے والی ساس، وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں تھی، مطلب رشتے کے لیے، کہ کہیں ہو رشتہ، کافی رشتے انہوں نے دیکھے، کہیں بھی اس کا رشتہ مطلب ڈن نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو ان کو پسند نہیں آ رہے تھے، ایک دوسرے کو مطلب ایسے جیسے ہوتا ہے عام رشتہ داری میں، جب انسان رشتہ کرتا ہے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے، جب اللہ کا اوپر سے لکھا ہوتا ہے، ٹائم دن مقرر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، جلدی میں ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ نے نصیب لکھا ہوتا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، وہ ہر حال میں اسی ٹائم مل ہی رہتا ہے، اور لکھا بھی جاتا ہے اللہ کی طرف سے، انسان سو کوشش کرے۔ خیر تو یہ تھا، پھر ادھر سے اٹھے میری امی لوگ، اور وہ خالہ بھی اٹھے، خالہ نے امی کو کہا چلو اب چلتے ہیں۔ تو وہ میری ساس جو تھی، تو وہ کیونکہ اس کو کافی تلاش بھی تھی رشتے کی، اور میری امی اس کو پسند بھی آ گئی، میری ہونے والی ساس کو نا رشتے دار تھے جو ہمارے ساتھ میں ہی برابر میں رہتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو نا وہ میری ہونے والی ساس پہچان رہے تھے۔
تو ہم لوگ ادھر رہتے ہوئے بھی نا ان کو نہیں پہچان رہے تھے، تو وہ ہمارے رشتے دار واقعی ان کو نا پہچان رہے تھے۔ جب میری انگیجمنٹ ہوئی نا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ کیونکہ کافی پہلے رہتے تھے، ہم لوگ اس سٹی میں نئے نئے آئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میری امی وہاں سے ہو کر آئی، تو پھر بعد میں یہ جو لوگ تھے میرے سسرال والے، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں ان سے ٹائم لے لوں تو پھر میں آپ کو لے چلوں گی، جو میرے ہونے والے سسرال تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اماں سے ٹائم لیا، میری منہ بولی جو خالہ تھی، تو ان سے ٹائم لیا۔ پھر میری امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میری امی کو اس نے سمجھایا کہ رشتے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، اور ان کو اپنا گھر ہے، جیسے آپ چاہتے ہو ویسے لوگ ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، مطلب عزت دار ہیں، نبھانے والے۔ اس نے ایسے مطلب گارنٹیاں وغیرہ دی، تو پھر میری امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے مجھے کرنا تو نہیں ہے، پر اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ پھر میری امی نے، میرے ابو تو نہیں تھے دنیا میں، میرے ابو نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میرے بڑے بھائی تھے جو میری بڑی بہن سے 2 سال چھوٹے ہیں، مطلب بھائیوں میں سے وہ بڑے ہیں۔ تو میری امی نے ان سے مشورہ کیا، ایڈوائس لی، تو میرے بھائی نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ ان کو بلا لیں، باقی نصیب کی بات ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ فیصلے۔ اس کے بعد پھر میری امی نے ان کو ٹائم دیا، انوائٹ کیا، پھر وہ لوگ آ گئے۔ میری ہونے والی ساس تھی، اس کے ساتھ میری نند تھی جو کہ میرڈ تھی۔ اس کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کل نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ملیں گے۔